أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی وقار حیدر سمر عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ عرفہ ہزاری کا نقوی جی نواز الحمدللہ ایلیا نقوی عالیہ سید ام البنین معصوم نقوی جی نیلوفر آغا علی ہم لوگ ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے۔ رئیس زہرا صدائے منویر اسد رئیس زہرا رضوی فیضا سما فاطمه رضوی الان خوب شد؟ بله سلام آقا. سلام علیکم السلام الان خوب شد. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ من خوب هستم. صبح پر نور و پر برکت شما بخیر. صبح پر نور و پر برکت شما هم بخیر. خیلی ممنون. سلامت باشید. توبه فاطمه شما چطور هستید؟ خوبی؟ توبه فاطمه تحسین فاطمه خانم سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، بله من خوب هستم، شما خوب هستی؟ خوبم. حال شما چطور است؟ حال من خوبه آقا. حال شما چه خبر؟ حال منم خوب است. هوا خیلی بر صنوبر زینب گل. بله صنوبر سلام. بله سلام، شما خوب سلام. هستی؟ خوب ممنون، شما خوب هستید؟ منم خوب هستم. متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. انشالله همه شما دوستان سلامت باشید، موفق و مؤید باشید، در پناه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید انشاءالله. وہ ہم چنین آغا شما همچنین آقا. بله انشاءالله همه شما دوستان مراقب خودتان باشید. خدا انشاءالله همه شما را حفظ کند. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب، جی سب کو اب تو سمجھ میں آ گیا، آواز آ گئی نا سب کو؟ نیٹ ورک بھی سب کے چیک ہو گئے؟ جی اب آپ ذرا یہی حاضر رہیے گا۔ ہماری گفتگو کتاب نحو مقدماتی میں چل رہی تھی معرب اور مبنی کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ معرب اور مبنی کے۔ پھر ہم نے معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، اعراب کسے کہتے ہیں، بنا کسے کہتے ہیں، علامت اعراب بھی پڑھ دی ہم نے۔ علامت اعراب کی علامت رفع، نصب، جر اور جزم، اور اس میں بھی ہم نے بتایا کہ رفع کی اصلی علامت کیا ہے، نصب کی اصلی علامت، جر کی اصلی علامت اور جزم کی اصلی علامت، ٹھیک ہے؟ اور پھر بن مبنی کا بتایا، بنا بتائیں چار ہوتی ہیں، بنا ضمہ فتحہ کسرہ سکون۔ پھر مبنی بتایا، مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا جی، اور اس کے آخر کی حالت کا ثابت رہنا وہ بنا کہلاتا ہے۔ اب یہ بنا یا ضمہ ہے یا فتحہ ہے یا کسرہ ہے یا سکون ہے۔ پھر تو کلمے کی تین قسمیں، اسم فعل حرف، اس میں سے یہ بتایا کون مبنی ہے، کون کون؟ تو اس میں ہم نے قاعدہ کلی بتایا تھا، فعل اکثر مبنی ہے، کچھ معرب، اسم اکثر معرب ہے سما فوتے میں، لیکن کچھ مبنی ہے۔ زینب دار حروف سب کے ساتھ مبنی ہے، سب کے ساتھ۔ کلاس میں شرکت کیا کریں آپ لوگ، جب تک ساتھ نہیں دیں گے تو پریکٹس کیسے ہوگی جی؟ جی حروف سب کے ساتھ مبنی ہے، مبنی ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آپ کو میں اگر فعل کی آپ کو کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ اب آپ کو ترکیب آنی چاہیے، اعراب کرنا آنا چاہیے، ترکیب کرنی آنی چاہیے۔ آہستہ آہستہ کر کے آپ کو، جب آپ کو بتا دیا اعراب اور بنا، تو آپ سے کوئی پوچھے نصر، نصر نہ، یہ فعل ماضی ہے، یعنی نصر نہ، کون اعراب کیجیے۔ اعراب کرنا کسے کہتے ہیں، یعنی ترکیب کرنا کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ یہ بتائیے کہ فعل ماضی ہے جی؟ مبنی بر، مبنی بر، مبنی بر سکون ہے۔ مبنی بر بتایا تھا فعل ماضی لام الفعل کی حرف کو دیکھا جاتا ہے، نون سواد ر، جی یہ لام الفعل ہے۔ مبنی بر تو سکون۔ مبنی بر سکون ہے، تو کیسے ترکیب کریں گے آپ؟ جب بھی فعل ماضی ہے جی، مثلا بعد میں بتائیں گے، جب ماضی ساتھ میں پڑھ لیں گے کتنے صیغے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ سیکھنے کے بعد پھر آپ یہ بھی بتائیں گے فعل ماضی ہے، چھٹا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، مبنی بر
سکون مبنی ہے مبنی بر علامت سکون ہے سمجھ میں آیا کہ نہیں جی آگا جی نصارہ تا اسے بتائیے پہلے ماضی ہے مبنی بر فتح مبنی برفت مبنی بر فتح ہے آپ ایسے بتائیں گے تو اور پانچواں صیغہ ہے اور تسنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے تسنیہ مؤنث ایسے یہ ہوتی ہے ترکیب یہ ہوتی ہے ترکیب ٹھیک ہے نہیں ہلو جی ہاں اب اسے بتائیے جی لیکن تیسری والی حرکت کو کیوں دیکھیں گے جی یہ آگے والے دونوں حرکت کو چھوڑ کے تیسرے والے کو کیوں دیکھیں گے کیونکہ فعل اصل میں یہ ہے فعل اصل میں یہ ہے یہ تو فاعل جو ہوتے ہیں اس کی نشانی ضمیر ہے یہ کیا ہے ضمیر ہے یہ اس فعل سے الگ ہوتا ہے فعل الگ ہوتا ہے ضمیریں الگ ہوتی ہیں فعل جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے مدد لیکن جو ضمیر ہوتی ہے جس نے یہ فعل انجام دیا ہے یہ نا کیا ہے یہ نا ہے جمع مؤنث کی علامت جمع مؤنث یعنی ان سب عورتوں نے مدد کی ہے ان دو عورتوں نے مدد اب یہ ان دو عورتوں نے جو مدد کرنے والی فاعل ہیں یہ دو عورتیں کہاں سے آیا یہ الف سے یہ ضمیر ہے اور بتایا تھا ضمیر اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک فعل ہے ایک ضمیر ہے تو میں نے ابھی آپ سے فعل کی پوچھ رہا ہوں تو آپ فعل بتائیے ماضی مبنی بر سکون ماضی مبنی بر فتح جب میں آپ سے اسم کی بات میں آؤں گا تو پوچھوں گا بتائیے کا نا ضمیر ہے مبنی بر فتح ہے نا ضمیر ہے مبنی بر فتح ہے الف ضمیر ہے الف ضمیر سمجھ میں آ رہا ہے نہیں یہ اسم ہے یہ نا جو الف ہے یہ اسم ہے یہ فعل ہے اسم کیسے ہے وہی مبنی اسم ابھی پڑھے نا کل ہم نے کچھ اسم اکثر معرب ہوتے ہیں کچھ مبنی ہوتے ہیں ان میں پہلے کون سا ضمیریں ہوا ہما ہم ہا ہما ہننا ہے نہیں اور ماضی میں کون سی ہوتی ہے ضمیریں بولیے پہلے میں ہوا دوسرے میں الف تیسرے میں واو چوتھے میں یا پانچویں میں الف چھٹے میں نا پھر تا تما تم تے تما تمنا تو نا یہ سب ضمیریں ہیں یہ سب نصر تا نصر تما نصر تم نصر تے نصر تما آگے جب ہم صرف میں پڑھیں گے سما خواتین میں صرف میں جب پڑھیں گے تو جب ماضی کی گردان سکھا دیں گے آپ کو تب آپ سب سمجھ جائیں گے فی الحال ہم نے کیونکہ فعل اور اس پر اس کی حرف کی بنا پڑھی ہے تو ہم اسے پریکٹیکل تو کر لیں فعل ماضی کی پریکٹیکل کیا ہم نے ابھی کہ فعل ماضی مبنی پر سکون ہے یہ فعل ماضی مبنی پر فتح ہے یہ فعل ماضی مبنی پر بتائیے مبنی پر ضم ہے مبنی پر یہ فعل مضارع فعل کی بات فعل مضارع میں بتایا تھا چھٹا اور 12واں صیغہ مبنی ہوتا ہے ینصرنا اور تنصرنا چھٹا صیغہ ہے ینصرنا اور 12واں صیغہ ہے تنصرنا اب بتائیے یہ فعل مضارع ہے مبنی پر سکون ہے مبنی پر تو یہ نون کیا ہے کوئی جمع مؤنث کا نون ہے جمع مؤنث یہ غائب پہ سمجھ میں آیا نہیں یہ اس کی نشانی ہے علامت ہے یہ ماضی ہو گیا مضارع ہو گیا امر پہ آ جائیے امر حاضر پہ جی ابھی آپ سے کوئی کہے انصر تو مدد کر اس کا اعراب کیجیے تو آپ کہیں گے فعل امر حاضر پہلا صیغہ حاضر تھا ویسے دیکھو ساتھ مبنی بر سکون ہے مبنی بر آپ بتائیے مثال یہ فعل امر حاضر ہے جی مبنی ہے مبنی پر وہاں مت دیکھو حرف علت حذف ہوا ہے اس میں تھا یہ ادعو تھا واو حذف ہوا ہے اپنے حاصل میں حرف علت اگر آخر میں ہو تو حذف ہو جاتا ہے واو حذف ہوا ہے تو یہ مت دیکھیے گا حرف اصلی تو وہ واو تھا اصلی حرف دال اینڈ واو تھا وہ واو حذف ہوا ہے جیسے یہاں اصلی رے تھا یہاں واو تھا واو حذف ہوا ہے تو یہ مبنی بر سکون ہے مبنی بر حذف حرف علت ہے اور انصر مبنی بر حذف نون امر حاضر ہے انصر رانی ہونا چاہیے تھا نون حذف ہے ٹھیک ہے مبنی بر حذف نون سمجھ میں آیا یہ ہے کیا ہم نے بنا پڑھی تھی بنا جب مورب کی بات آئے گی تب میں آپ کو مورب کی پریکٹس کراؤں گا کہ یہ مورب ہے تو اعراب کیا ہے
مورب ہے تو اعراب کس نے دیا ہے، کیا دیا ہے، اعراب کس نے دیا ہے، کیا دیا ہے، اس کی کیا کی علامت کیا ہے، رفع کی علامت، رفع ہے تو ضمہ ہے، نصب ہے تو فتحہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے. فی الحال میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آہستہ آہستہ، جیسے جیسے صرف میں چیزیں ہم پڑھتے جائیں گے یہ چیزیں اچھے سے آتی جائیں گی. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی دھیان رکھیے گا. ہم نے پڑھا فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اور علامت بنا فعل ماضی میں کہیں فتحہ ہوتا ہے، کہیں سکون اور کہیں ضمہ ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ فعل امر حاضر مثلا آپ کہیں گے تو ہم بتائیں گے ہمیں کلمے کی جون سی بھی قسم ہے، مثلا فعل ہے، اسم ہے یا حرف ہے، پہلے یہ بتائیں گے. اگر کوئی کلمہ آپ سے پوچھے کہ یہ کیا ہے ذرا ترکیب کرو تو پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے یا حرف. فعل ہے تو پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ مورب ہے یا مبنی، کیونکہ فعل مضارع مورب ہوتا ہے نا، ان دو کو چھوڑ کے. مورب ہے یا مبنی، مبنی ہے تو علامت بنا کیا ہے. سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سب کو بتانا پڑے گا پہلے تو کلمے کی کون سی قسم ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. فعل ہے تو مورب ہے یا مبنی، مبنی ہے تو علامت بنا کیا ہے، مبنی ہے تو علامت بنا کیا ہے. اور اگر مورب ہے تو اعراب بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا مورب ہے تو اعراب رفع ہے یا نصب ہے، جر ہے یا جزم ہے، رفع ہے تو اس کی علامت کیا ہے، نصب ہے تو اس کی علامت کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اب یہ چیزیں آپ کو یاد ہو گئی نا، رفع نصب جر اعراب اور بنا یاد ہو گئی نا، اعراب اور بنا آپ کو اچھے سے یاد ہو گئی. کلمے کی تین قسمیں، اسم فعل حرف یاد ہو گیا. اب یہ بات بھی پتہ لگ گئی کہ فعل میں کون کون مبنی ہے، اسم میں کون کون مبنی ہے اور حروف سب کے سب مبنی ہے. اگر مبنی ہے تو علامت بنا بھی آپ کو پتہ لگ گئی، یا تو ضمہ ہی ہوگا یا فتحہ ہوتا ہے یا سکون ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے. سمجھ پا رہے ہیں نہیں جی؟ ہاں مورب کی بات آئے گی تو اعراب بتائیے گا کہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے یا جزم ہے. رفع ہے تو رفع کی علامت ضمہ ہے جی، یہ بتانا پڑے گا، یہ آپ کو بتانا پڑے گا. آئیے کتاب سے دیکھ کے، کیونکہ ہم پڑھا چکا ہوں میں کہیں سے کہیں ہم کر رہے تھے. کاپی کھول کے ذرا جی سامنے اگر رکھیے، کاپی کھول کے سب کے سب. جہاں سے درس دوم کا آغاز کیا تھا، وہاں سے کیا تھا درس دوم؟ اقسام بنا اور مبنی. اقسام بنا اور مبنی، مبنی کی تعریف جہاں لکھوائی تھی وہ کاپی کھول کے سامنے رکھیے. جب بھی کتاب سے پڑھاؤں تو کاپی کھول کے سامنے رکھیے تو آپ کو پتہ لگے گا ہم نے صحیح لکھا ہے. آئیے اب وہاں سے ہم نے عبارت پڑھ لی تھی اور عبارت ہمیں یہاں سے پڑھنی تھی، فعل ہے مبنی، کیونکہ اسم فعل ابھی ہم نے مبنی کی تعریف پڑھ لی، بنا کسے کہتے ہیں اس کو پڑھ لیا، بنا کی علامت پڑھ لی، ضمہ فتح کسرہ سکون. اب یہ بتائیں گے کلمے کی جو تین قسمیں اس میں کون کون مبنی ہے، فعل اسم حرف. فعل ہے مبنی عبارتاً 10 مبنی فعل یہ ہیں، فعل ماضی، فعل امر حاضر، بازیہ صورت ہے فعل مضارع. فعل مضارع کی کچھ صورتیں ہیں، فعل مضارع کی کچھ صورتیں، اگر سمپل مضارع ہے تو چھٹا اور 12واں صیغہ مبنی ہوتا ہے، اور اگر نون تاکید ملا ہوا ہے تو پھر 5 صیغے مبنی ہوتے ہیں. 5 وہ ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں علائم بنا، علائم جمع ہے علامت کی، علائم بنا، بنا کی علامتیں. علائم بنا ہر ایک از فعل ہے بالا، فعل ہے بالا اوپر کے افعال جو ذکر کیے، فعل ماضی، فعل امر حاضر، فعل مضارع کی بات صورتیں، ان کی علامت بنا بشرح ذیل اس توضیح کے ساتھ ہے، یعنی اس ان کی ڈیٹیل یہ ہے. کہاں ہے؟ فعل ماضی مبنی بر فتح ترصیغہ ہے 1 2 4 اور 5. فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے ان صیغوں میں. نصر میں دیکھیے مبنی بر فتح ہے، نصرا مبنی بر فتح ہے، نصرت مبنی بر فتح، نصرتا مبنی بر فتح ہے. نہیں ماضی مبنی بر ضم کا بھی ہوتا ہے، کب؟ در صیغہ سوم تیسرے صیغے میں. نصرو مبنی بر سکون بھی ہوتا ہے ماضی، لیکن کہاں؟ در صیغہ ہے شیشو دا چہار دے، ششتا دو اللہ ششتا شیشو دو چہار دے نہیں، ششتا چہار دا 6 سے لے کے 14 تک، 6 7 8 9 10 11 12 13 14 لگاتار جتنے بھی ہیں سب کے سب مبنی بر سکون ہوتے ہیں. یہ صیغے دیکھ لیجئے، چھٹے صیغے میں سے لے کے آخر تک لام الفعل کو ساکن کر کے ضمیریں بڑھائی جاتی ہیں، نا، تا، تما، تم.
چے چما چننا چونا. سما فاطمی جو تا ہے نا، یہ جو تا ہے یہ اسم ہے ضمیر ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ تو ایک مرد، تما تم دو مرد، تم سب مرد، تے تو ایک عورت، تما تم دو عورتیں، تننا تم سب عورتیں، تو میں ایک مرد یا ایک عورت، نہ ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں. یہ ضمیریں ہیں، اسم ہیں. فعل تو یہ ہے نون سواد رے، نون سواد رے تک فعل ہے. اب اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے، رے کے اوپر آپ کو کیا دکھ رہا ہے سب جگہ یہاں؟ جی سما فاطمہ وہ زینب ڈارو ایلیا کیا دکھ رہا ہے رے کے اوپر سب جگہ؟ سکون دکھ رہا ہے. ہاں سکون، تو مبنی بار سکون ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب یہ کچھ بھی ہو جائے یہ بدلے گا نہیں، ایسے ہی رہتا ہے نصر. ٹھیک ہے، اب ترکیب کر کے دکھا رہے ہیں. دیکھیں نصرہ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ بتا دیں گے؟ آپ بتا دیجیے گا فعل ماضی ہے مبنی بر فتح ہے. نصرو فعل ماضی ہے مبنی بر ضم ہے. نصرت نصرتا فعل ماضی ہے مبنی بر سکون ہے. نصرنا فعل ماضی ہے مبنی بر سکون ہے. ابھی تک تو اتنی سی بات ہے. جب آپ ماضی کی پوری گردانے میں سکھا دیں گے، سیکھ لیں گے، آپ لوگ تو سیکھے ہوئے، اور آن لائن والے جتنے جب سب مقدماتی میں سب سکھا دیں گے، پھر اس ترکیب میں آپ کو کچھ چیزیں اور بڑھانی ہوں گی. پھر اس ترکیب کرنے میں ابھی تو یہی بتایا فعل ماضی مبنی بر فتح، آپ کو پھر یہ بھی بتانا ہوگا کہ فعل ماضی ہے تو کون سا صیغہ ہے، کون سا صیغہ ہے، ضمیر کیا ہے، اس کا فاعل کون ہے، ضمیر کیا ہے، اور اس کا بنا کیا ہے. صحیح ہے نہیں؟ پھر یہ بتانا پڑے گا، یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. جیسے نصرتا میں آپ کو کر کے دکھاؤں. نصرتا فعل ماضی ہے، ساتواں صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، وہ واحد مذکر حاضر ہے. ٹھیک ہے، مبنی بر سکون ہے. یہ بتانا ہوگا آپ کو. جب آپ کو صیغے یاد ہو جائیں گے کہ 14 صیغے ہوتے ہیں، کون سی صیغے کی ضمیر کیا ہوتی ہے، تب آپ کو جب یاد ہو جائے گا تب آپ کو یہ چیزیں بھی اس ترکیب میں بڑھانی پڑیں گی. فعل مضارع در دو صورت مبنی ہے. کاپی کھلی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کو؟ فعل مضارع دو صورت میں مبنی ہوتا ہے. ایک ہنگامی کے بعد نون جمع مؤنث ہمراہ باشد، جب جمع مؤنث کے نون کے ساتھ ہو، یعنی جمع مؤنث کے نون اس سے ملے ہوئے ہوں، یعنی صیغہ حی شیش و دوازدہ، یعنی صیغہ نمبر 6 اور 12، یعنی جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر. جب میں نے کہا تھا آپ سے کہ جمع مؤنث یعنی عورتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مبنی ہے، ان پہ کسی کا اثر جی مبنی وہی ہے یہ کہ در ان صورت، اس صورت میں مبنی بر سکون. اسی مبنی بر سکون ہے، تو مبنی ہے سب کی سہل، کوئی اثر نہیں ہوگا، اوپر سے ساکن. بس ایک بات سچ ہے ایک بات جھوٹ ہے اس میں، بتائیے کیا؟ کہ جمع مؤنث ہے یعنی عورتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک بات اس میں جھوٹ ہے، بتائیے کیا؟ سکون. ساکن سکون سے کب رہ سکتی ہیں؟ کبھی نہیں رہ سکتے. بہرحال وہ تو میں ہنسانے کے لیے مثال دے دی. بہرحال یہ فعل جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یعنی وہ سب عورتیں اور تم سب عورتیں، یعنی ان سب عورتوں نے مدد کرتی ہیں یا کریں گی، تم سب عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی. یہ مبنی ہے مبنی بر سکون ہے. تو پہلی صورت کب فعل مضارع مبنی ہوتا ہے؟ 6 اور 12واں صیغہ. دوسرا ہنگامی کے بانون تاکید متصل بفعل، ہاں ہنگامے کے بانون تاکید متصل بفعل استعمال کے بعد جس وقت نون تاکید فعل سے مل کر یوز ہو. فعل مضارع میں کبھی کبھی یاد ہے کہ نون تاکید بھی لگاتے ہیں تاکید کے لیے، جیسے ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، لیکن تاکید کے لیے ینصرنا ضرور بھی ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد ہے نہیں. تو اب جب یہ نون تاکید جب مل جاتا ہے تو فعل مضارع کے 5 صیغے ہیں. یہ 4 7 سیزدے 4 دے. کاپی پہ دیکھیے ایک صیغے لکھوائے تھے میں نے. پہلے صیغے کا نام واحد مذکر غائب، چوتھے کا واحد مؤنث غائب، ساتواں واحد مذکر حاضر، 13واں واحد متکلم، 14واں جمع متکلم. یہ بعد میں جب ہم سیکھ لیں گے صرف میں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسے نام یاد ہیں. انہیں نام اور نمبر آپ کو یاد کرنے ہوں گے، آسان ہے. کہ در ان صورت، اس صورت میں مبنی بر فتح، تو اگر نون تاکید فعل سے متصل یوز ہو، ینصرن نون تاکید خفیفہ اور انصرنا نون تاکید ثقیلہ، دیکھیے مبنی بر فتح ہے یا نہیں. نقطے علامت بنا در فعل ماضی و مضارع، فعل ماضی اور فعل مضارع میں بنا کی علامت حرکت لام الفعل، لام الفعل کی حرکت ہوتی ہے، یعنی لام الفعل پہ جو حرکت ہے وہ ہوتی ہے بنا. اور لام الفعل ہم آپ پڑھیں گے کہ پہلے اصلی حرف کو فاؤل فعل کہتے ہیں، دوسرے اصلی حرف کو بولیے عین الفعل، اور تیسرا اصلی حرف کو لام الفعل کہتے ہیں. فاؤل فعل، عین الفعل، لام الفعل.
ना। तरकीब यंसुरना, यंसुरना की तरकीब करके दिखाइए। क्या यंसुरना फेल माजी है, फेल मुजारे है, मबनी पर सुकून है, फेल मुजारे है, मबनी पर सुकून है। और जब आप सर्फ में माजी मुजारे की गर्दानें पढ़ लेंगे, लिख समझ लेंगे कैसे बनता है, फिर आपको इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा और करनी पड़ेगी, दो तीन चीजें और तरकीब पढ़ते टाइम। क्या फेल मुजारे है नहीं, एक बात। दूसरी छठा सीगा है। तीसरा जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। चार चीजें हो गई। फेल मुजारे है, पहले फेल मुजारे है एक, छठा सीगा है, जमा मुअन्नस गायब का सीगा है तीन, मबनी पर सुकून है चार, और एक तर्जुमा। तर्जुमा करना वही, फिर आपको ये चीजें इसमें बढ़ानी होगी तरकीब में। जैसे जैसे चीजें आपको सीखते जाएंगे वैसे वैसे तरकीब में। भाई इल्म नहव हमें यही तो सिखाता है कि एक कलमे को आप, इल्म सर्फ बताता है कि एक कलमा बना कैसे है, उसका पता होना चाहिए आपको कैसे बना है। और इल्म नहव ये बताता है कि इसका इराब बिना ये सब क्या है, कैसे हुआ है। नहीं, जब ऐसा करके आपको आ जाएगा, फिर आप कुरान पढ़ते वक्त आपको फिर पता होगा कि ये कौन सा फेल इस कलमा है, इसमें फेल है या हर्फ है। फेल है तो अलामत मबनी है या मोरब है, मबनी है तो अलामत बिना क्या है, मोरब है तो एराब क्या है, और अगर ये मामूल है तो उसका आमिल क्या है। फिर आपको तर्जुमा उर्जुमा सब अच्छे से आ जाएगा। उनसुरन्ना फेल मुजारे है, मुअक्कद है, मबनी बरफत है। देखिए अब आइए पहले अम्र हासिल। फकत शिगे मुखातब अम्र मालूम मबनी, वो भी मालूम के, वो भी मजहूल के नहीं, मालूम के, वो भी हाजिर के 6 सीगे मबनी होते हैं अम्र के। कभी कभी ये मबनी बर सुकून होता है, जैसे उनसुर और उनसुरना। कभी कभी मबनी बर हस्फ नून होता है, उनसुरा ने था, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी है नहीं। कभी कभी हस्फ इल्लत हस्फ मबनी होता है। उधरू इर्मी, यहाँ पे वाव हस्फ हुआ है, यहाँ या हस्फ हुई है, यहाँ या के ऊपर खड़ा लिप इख्शा है, ये हस्फ है। सही है। तरकीब ऐसे होगी। उनसुर फेले माजी, फेले अम्र हाजिर है, मबनी बर सुकून है। उनसुरा फेले अम्र हाजिर है, मबनी बर हस्फे नून है। उदउ फेले अम्र हाजिर है, मबनी बर हस्फे हरफे इल्लत है, हरफे इल्लत हस्फ हुआ है। अस्माए मबनी मैंने कल आपको लिखवाए थे, बीशतर इसमा मोरब हस्तन, अक्सर इस अस्मा मोरब होते हैं। वह फकत बाजियत इसमा मबनी विवाशन, फकत कुछ इस्म मबनी होते हैं कि दर इल्म सर्फ बाना आशना मी शमीम। इंशाअल्लाह यहाँ पे लिखा शुदेईन, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि पढ़ लिया आपने इल्म सर्फ, लेकिन अभी पढ़ेंगे आप इंशाअल्लाह। इल्म सर्फ में आप आशना होंगे, वहां आपको बता जाएगा जमीरें कितने तरह की होती हैं, क्या होता है। यहाँ पे बस इशारा करके गुजरेंगे। जमीरें सब मबनी, अस्माए इशारा सब मबनी, बता दिया कौन। ठीक है। अस्माए मौसूल, अस्माए शर्त, अस्माए इस्तिफाम, अस्माए अफ़ाल, बास किनायात और सुरूफ कॉपी पे लिखवा दिया मैंने आपको, ये सब हुरूफ मबनी। हमें ये हुरूफ दर ज़बान अरबी मबनी विभाषण, अरबी ज़बान में तमाम हुरूफ मबनी होते हैं। वह बानहा दर खिलाल दर आइंदा अशनमी शमी, और उनसे हम आइंदा दुरूस के दरमियान में ही वसती में आशना होंगे। हुरूफ मबनी पर हरकत है से गाने व सुकून विभाषण। हुरूफ तीनों हरकतों और सुकून पर मबनी होते हैं, यानी मबनी पर ज़म भी होते हैं, मबनी पर कसर भी, मबनी पर ज़म भी और मबनी पर सुकून भी। मिसालें यहाँ दे दी। ठीक है। तमरीन मैंने कल आपको करा दी, कर ली। अभी दूसरा दर्स तमाम हो गया, अब इसको एक दफा आप मुतालिया कर लीजिएगा। कल इंशाअल्लाह एराब पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरातहम। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम आगा। व अलैकुम अस्सलाम।